السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ابراہیم ریولہ صاحب کی آواز میں بہت ہی پیارا بیان، دعوت کا مضبوط ہتھیار۔ ہمیں اپنے دین کا کام و تبلیغ کا کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ جزاک اللہ۔ دعوت علم کے ساتھ، دعوت اخلاق کے ساتھ، اور علم کے ہر حال کا علم۔ تیسرا نمبر جو ہے ہماری تبلیغ میں علم و ذکر کہلاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے ہماری دعوت میں علم و ذکر ایسے گاڑی کے دو پہیے نہیں ہے تو گاڑی نہیں چلے گی۔ یہ پہیے ہیں اس کے۔ یہ ہماری محنت، ہماری تحریک جو ہے وہ علم و ذکر والی ہے کہ ہر حال کا علم لو۔ ہاں، سب کا عالم فاضل ہونا یہ مشکل ہے۔ فرض کفایہ میں اس کو رکھا ہے، اس کو فرض کفایہ میں رکھا ہے کہ ایسے کچھ لوگ ہونے چاہیے کہ جو اس فرض کی ادائیگی میں رہبری کرے۔ تو جو علوم کے اعلیٰ سطح ہے اس کو کفایت پر رکھا، باقی کے لیے فرض عین۔ جی ہاں، تاکہ اللہ کا حق ادا ہو جائے۔ جی ہاں، تو یہ ضروری قرار، اور اس کے ساتھ پھر حرکت دی گئی ہے کہ اپنے علم کو حرکت میں لاؤ، اپنے ایمان کو حرکت میں لاؤ، اپنے اخلاق کو حرکت میں لاؤ۔ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم افراد کے ذریعے سے حرکت کراتے تھے۔ ایک آدمی ایمان لایا تو اس کو اپنے قبیلے پر بھیجا اور اس کو تعلیم دی کہ نرمی سے کام کرنا، حسد کرنے والا نہیں بننا، یہ نہیں کرنا، وہ کرنا۔ جب رات کو پڑھ رہے تھے جی ہاں، وہ ہدایت دی، لا تکن فظا ولا غلیظا ولا حسودا، کہ سخت مزاج نہیں بننا، ہاں، بد اخلاق نہیں بننا، کسی کی ترقی دیکھ کر نہیں چلنا، بلکہ ہمدردی کرنا۔ حسد کرنا حرام ہے، ہمدردی کرنا ضروری ہے۔ جی ہاں، یہ ہدایتیں ہوتی تھی، اس کے ساتھ دین کو چلانا ہے، یہ ہدایتیں دی جاتی تھی۔ ہاں، تو افراد تیار کیے جاتے تھے۔ پھر جب مجمع بڑھا تو وفود بھیجے جاتے تھے، وہ وفود وہاں جا کر کام کرتے تھے۔ ہاں، خالی لوگوں کو مسلمان بنا کر نہیں چھوڑ دیتے تھے۔ ایسے آتا ہے کہ مسلمان، پھر اخبار میں آتا اتنے آدمی مسلمان ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ ہاں، کہ ان کو دین میں داخل کر کے ان کو دین کے ماحول میں چھوڑتے تھے، کہ ان کے ہاں رک جاتے۔ خالد بن ولید ایک سفر میں 6 مہینے رہے۔ ہم تو لوگوں کو 4 مہینے کی کہتے ہیں، وہ 6 مہینے رہے کہ جب تک آپ کا فرمان نہیں آئے گا میں یہیں ہوں، اور 6 مہینے تک ان کو وہاں رکھا گیا تاکہ وہ لوگوں کو دین کے عقائد، دین کے اعمال، دین کی ضروری باتیں یہ ان کو سکھاویں، ان کا دینی ماحول بنے۔ اور پھر مزید ترقی کے لیے یہ فرمایا کہ اپنا ایک وہاں کا ایک وفد، وہاں کی ایک جماعت لے کر کے ہمارے پاس مدینے میں آؤ۔ اس طرح لوگوں کو وہاں سے مدینے بلایا جاتا تھا تاکہ ہمارا ماحول دیکھے، ہماری صحبت دیکھے، ہمارا طریقہ دیکھے۔ جب حضور کی وفات ہوئی تو آپ نے وفات سے پہلے وصیت فرمائی تھی، دیکھو میرے بعد لوگ آئیں گے، میرے بعد لوگ آئیں گے تمہارے پاس، اس لیے میری وصیت قبول کرو، ان کے ساتھ خیر کرنے میں، ان کے ساتھ خیر کرنی ہے۔ تو اس طرح جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ان کے اجرا کا یہ طریقہ بتایا کہ لوگوں میں طلب پیدا ہو گئی ہے، اب لوگ خود ہی آئیں گے۔ ہاں، جو طلب کی وجہ سے آگے اس کو طلبہ کہتے ہیں، ان کا تو حق ہو گیا، انہوں نے تو اپنے آپ کو حوالے کر دیا، وہ تو مہمان ہو گئے اسلام کے۔ یہ اسلام کے مہمان ہیں طلبہ، ہاں، اس لیے ان کے مہمانی کرو ایمان سے، علم سے، ہاں، اور دین دے کر۔ انا ارسلنا نوحا، ہم نے نوح کو بھیجا، تو نوح خود ان کے پاس جاتے تھے، حود علیہ السلام خود ان کے پاس جاتے تھے، تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جاتے تھے، پیدل بھی جاتے تھے، سواری بھی جاتے۔ یہ نبوت کا طریقہ، کب وہ نہیں آتے تو ہم جائیں گے، ہمارے پاس ان کی امانت ہے، ہمارے پاس ان کی امانت ہے کہ جو علم آیا ہے وہ ان میں حصہ ہے، ان کا حصہ ہے، تو ان کو حصے دار بناؤ اور ان کو اس کی طلب پیدا کراؤ۔ جیسے کوئی وارث غائب ہے اور مورث کا انتقال ہو گیا، تو جو وارث موجود ہے وہ حصہ نہیں تقسیم کریں گے۔ قانون ہے
کہ اگر اس کی میراث کا حکم عدالت میں جائے گا تو عدالت پوچھیں گے کہ اس کے وارث کون کون ہے، یہ کون وارث غیر حاضر ہے، کہ فلاں غیر حاضر ہے، ہاں تو ان کو ملا کر کے تقسیم ہوا، تقسیم میراث کے احکامات ہے، جی ہاں، تو پوچھیں فوراً کہ یہی موجود ہے یا اور بھی ہے۔ ایسے ہی میرے دوست مال میں اس کا حق ہے، علم میں بھی اس کا حق ہے، اس لیے کہا اس کا حق ہے تو اس کو حق کی طلب دکھاؤ کہ تمہارا یہ حق ہے، آ کے لے لو۔ تو لوگوں میں طلب پیدا کرانا یہ دعوت کی غرض ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا ابراہیم صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، تو اس سے ہمیں جو لہت عمل اخذ ہوتا ہے ہم کو اسی پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور دین کا کام ہر حال میں کرنا چاہیے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے، اور بڑھ چڑھ کر اپنے دین کو آگے تک پھیلانا چاہیے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔